الحمد للہ الذی فضل سیدنا و نبینا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا و اقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى قال اللہ تبارک وتعالی فی محل آخر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء عن جابر سمرة قال رأيت صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا شکر، اس کی عنایتیں، اس کی نوازشیں، اس کی مہربانیاں کہ اس پاک پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ ربیع الاول کا یہ جو مہینہ ہے یہ یادگار مہینہ ہے، کیونکہ ربیع الاول ہی کے مہینے سے اندھیرے جہان کو اللہ نے اجالوں میں تبدیل فرمایا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اسی مہینے میں تشریف لائے۔ صرف ملک عرب یا عجم ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ چاہے آپ ملک عرب کا جائزہ لیں یا ہندوستان یا پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی ہو، روس ہو، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، دنیا کے ہر خطے میں جہاں مسلمان آباد ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ کیوں نہ ہو، جن کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان ہوئی، جن کی وجہ سے ہمیں صحیح مذہب ملا، جن کی وجہ سے ہمیں بتوں کے سامنے سے جھکنے اور یہ خدا کے سامنے جھکنے کا موقع ملا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر اور ظلم و ستم کے بازاروں کو ختم کر کے اللہ نے
خون ریز بھائیوں کو قتل کے، جو ایک دوسرے کے لڑنے کے متعلق تھے، جو ایک دوسرے کا خون چاہتے تھے، جو پیاسے تھے خون کے، جو کئی سالوں تک جن کے آپس میں جنگیں جاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے ذریعے سے آپ دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، جن کے قدم پاک، جن کی محنتوں کا نتیجہ یہ، جو ایک دوسرے کو دیکھنا تصور بھی نہ کرتے، اللہ نے ایسوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہی کی خوشیاں ہیں، جو ہر جگہ ہمیں ایک دوسرے مومن مسلمان کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ خوشیاں نظر آتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہی کا نتیجہ ہے۔ ہر جگہ آج اذان کی آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہے، ہر جگہ کلمے والے نظر آتے ہیں، ہر جگہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اتنی عالی شان مسجدیں جو یہ قائم ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی آمد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، فرقان ملا، رحمان ملا، پروردگار عالم اس محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اس نور مجسم سے، اس کائنات کل سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام پر ہمیں جان دینے، جینے اور مرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو ان کے نام پر نثار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عاشق صادق امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے جن کی شان میں ارشاد فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے خلق سے اولیاء، یعنی تمام مخلوق میں اگر کسی کا مقام مرتبہ بلند ہے تو وہ اولیاء کا، تو خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضرات محترم اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، جو ہے ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا۔ اور کسی کہنے والے شاعر نے حضور کی شان میں یوں ارشاد فرمایا، وہ کہتا ہے کہنے والا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، یعنی حضور جب سامنے تھے، جب حضور آنکھوں کے سامنے تھے، صحابہ کے سامنے تھے، تو کہنے والے شاعر نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور کسی شاعر نے آگے یوں ارشاد فرمایا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں، نبی کو دیکھا ہی نہیں، بس نبی کے دیکھنے والے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے، گفتار کا جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کے بارے میں شاعر نے یوں ارشاد فرمایا کہ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے پھول کھلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو جو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تو حضرات محترم، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر ہے جسے شاعروں نے اپنے انداز میں بیان فرمایا، جسے عاشقوں نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں، نگاہ
عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا آپ ہر ایک عاشق کو دیکھیے جو نبی کو دیکھتا ہے ان کی شاعری کرتا نظر آتا ہے، جو نبی کو دیکھتا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جب ان کی سیرت کو پڑھتا ہے ہر کوئی ان کا دیوانہ ہوتا ہے، ان کی نعتوں کو گنگناتا ہے، کیوں نہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کس نے کی؟ نبی کی سب سے پہلے تعریف کس نے کی؟ نبی کی تعریف کرنے والا کون ہے؟ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کیا کروں؟ نبی کی تعریف یہ شاعر کیا کریں؟ نبی کی تعریف یہ دنیا والے کیا بیان کریں؟ نبی کی تعریف یہ محدثین کیا بیان کریں؟ نبی کی تعریف یہ صحابہ کیا بیان کریں؟ نبی کی تعریف یہ مفسرین کیا بیان کرے؟ نبی کی تعریف یہ ائمہ کیا بیان کرے؟ نبی کی تعریف یہ اولیاء کاملین کیا بیان کریں؟ اللہ تعالیٰ خود نبی کی تعریف کرتا ہے۔ کیا نبی کی تعریف کرتا ہے؟ کھولو قرآن مجید، قرآن مجید کو کھول کر کے پڑھو، تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے چہرے کو، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو بنایا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یعنی اللہ نے نبی کے چہرے کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بالوں کا ذکر کرنا مقصود ہوا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا ذکر اللہ کرتا ہے، ذکر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے سینے کا ذکر کرتا ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کے ذکر کرنا، جب نبی کا ذکر بیان کرتا ہے تو کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے اخلاق کو بیان کرتا ہے تو قرآن مجید میں یوں بیان فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کے اخلاق عظیم الشان ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی ذات کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں یوں کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ خود کہتا ہے اے محبوب جو ہے ہم نے آپ کو نور بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھوں کا ذکر کہتا ہے تو وہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مارنے کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے کہ مارا میتا اذ رمیتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا ذکر کرتا ہے، ان کے سفر کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرات محترم آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ قرآن اگر سراپا کھول کر کے پڑھا جائے تو وہ مصطفیٰ کی تعریف نظر آتی ہے، قرآن اگر سراپا کھول کر کے دیکھا جائے تو مصطفیٰ کی تعریف نظر آتی ہے۔ حضرات محترم نبی کے چلنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی کے بولنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی کے چہرے کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، نبی کے سینے کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور نبی کے سفر معراج کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یعنی نبی کے چلنے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی کے بولنے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی کے حسن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، نبی کے جو ہے سفر معراج کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کے جو ہے اوصاف کا ذکر کرنے والا خود خالق کائنات ہو، جس کی تعریف رب خود کرے، کائنات میں اس سے بڑھ کر تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ خود جو ہے نبی کی تعریف بیان کرے تو ہماری اور آپ کی زبانیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نبی کی تعریف کریں۔ خود اللہ جن کی تعریف بیان کرتا ہے، شاعر کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں، عاشق صادق نے کہا کیا لکھوں نعت تیری، کیا لکھوں نعت تیری، خامہ میرا رکتا ہے، دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
تعریف اگر پڑھنا ہو تو قرآن کھول کے پڑھتے جاؤ، ہر جگہ تمہیں نبی کی تعریف نظر آتی ہے۔ یہ سارا سراپا جو قرآن ہے اس میں نبی کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، جب یہ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلنے لگے، تھوڑا سا ان کے قدم آگے ہو گئے، اللہ قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے، اللہ آیت نازل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ نبی کے جو ہے بارگاہ میں ادب کیسا کرنا ہے، وہ ادب اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے۔ جب نبی چلنے لگے تو ان کے قدموں سے اپنے قدموں کو آگے لے کے نہ جانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دربار کا ادب اللہ سکھاتا ہے۔ جہاں نبی موجود ہوں اور نبی کی بارگاہ میں تم جاؤ تو ایسے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں بولتے ہو، ایک دوسرے کو آپس میں جیسے بولتے ہو، چلاتے ہو، چیختے ہو، ایک دوسرے کی آوازیں اونچی ہوتی ہیں، ایسے حضور کی بارگاہ میں نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دربار کا ادب ہمیں قرآن میں سکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو جب نبی کی بارگاہ میں جانا ہو تو اپنی آوازوں کو نیچی کر لینا، بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے، چلا کے نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ کی آواز اونچی ہو گئی یعنی آپ نے حضور سے اونچا بولا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کے صدقات، آپ کے خیرات، آپ کی عبادتیں ساری بیکار ہو جائیں گی اگر آپ نے نبی کے دربار کا ادب نہ کیا۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، جن کے چلنے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کرے، جن کے چہرے کی تعریف اللہ قرآن میں بیان فرمائے، جن کے سینے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرمائے، جن کے سفر کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ خود جن کی تعریف بیان کرے، وہ مصطفیٰ کتنے لاجواب ہوں گے، کتنے حسین ہوں گے۔ کسی کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج کائنات میں جتنے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے کسی نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ خوش نصیب ہیں جو ان کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ بنا دیکھے جب ہم ان کے نام پر اتنا مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، جب بن دیکھے جو ہے ہمارے ایمان کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کے لیے جان دینے تک جو ہے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے مالوں کو لٹا دیتے ہیں، جب حضور کو بن دیکھے کا یہ عالم ہے۔ اگر جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے تو ان کے جو ہے اداؤں کا عالم کیا ہوگا، جو ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا کریم ہمیں ایک جو ہے ساری زندگی میں ایک مرتبہ ہمیں مدینہ بھی ضرور دکھائے اور خواب میں حضور کا دیدار بھی ضرور دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان خوش نصیب لوگوں میں جنہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے ان میں ہمارا بھی نام جو ہے شامل حال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں جھوم کر کے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ساری حضور کی زندگی اور صحابہ کی زندگی آپ کھول کر کے دیکھیں تو صحابہ نبی سے ایسی محبت کرتے، اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتے، مالوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے، بیویوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہوتی صحابہ کی تو نبی سے ہوتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ بے انتہا ٹوٹ پھوٹ کر محبت کرتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کے اٹھنے کو دیکھا، نبی کے بیٹھنے کو دیکھا، نبی کی زندگی دیکھی تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین، آپ جیسا جمیل، آپ جیسا خوبصورت میں نے کائنات میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ میں نے آپ جیسا حسین جمیل خوبصورت نرالا شان والا عظمت والا کائنات میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ ہم بھی پیدا ہوئے دنیا میں، جتنے لوگ آئے سب پیدا ہوئے، اور ہر ایک کے جسم میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن مال نہیں
نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن گھر نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن جو ہے رنگ کالا ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن پیر نہیں ہے، کوئی حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے لیکن آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو ایسے پیدا فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے چھان چھان کر دیکھنے والوں نے دیکھا اور بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جیسے چاہا ویسا ہی پیدا فرمایا، نہ ہاتھوں میں کوئی کمی رہی اور نہ آنکھوں میں کوئی کمی رہی، جو ان کے چہرے کو دیکھتا ان کا دیوانہ بن جاتا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باتوں کو سنتا زندگی بھر نبی کی باتیں کرتا تھا۔ اللہ نے ایسا حسین نبی کو بنایا، اور جو ہے روایتوں میں آتا ہے ہزاروں لوگوں کا مجموعہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے درمیان چلتے تھے، حالانکہ وہ زیادہ لمبے بھی نہ تھے، زیادہ پستہ قد بھی نہ تھے، جب لوگوں میں چلنا ہوتا، جب کسی کی نگاہ پڑتی تو سب سے زیادہ بلند و بالا نبی نظر آتے۔ چلنے کا انداز دیکھیے، جب کیچڑ میں چلتے، کیچڑ میں ہم بھی چلتے ہیں، قدم رکھو تو ہمارے نشان کیچڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب نبی چلنے لگے آپ کے پیر گندے نہیں ہوتے، کیچڑ میں آپ کے قدموں کا نشان نہیں بنتا۔ پتھر پر ہم بھی چلتے ہیں، نبی بھی چلتے تھے، نبی کا چلنا دیکھو، جب نبی پتھروں پر قدم رکھتے تو جو ہے پتھر نبی کے قدموں کا بوسہ لیتے، پتھر نبی کے قدموں کا بوسہ لیتے، جہاں حضور کے قدم پڑتے قدموں کے نشان بن جاتے تھے، قدموں کے نشان بن جاتے تھے۔ نبی کا چلنا یہ ہے، نبی کا اٹھنا یہ ہے۔ ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، ہمارے بولنے کو بولنا کہا جاتا ہے، جب حضور بولتے ہیں تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، جب نبی بولتے ہیں تو اسے جو ہے حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، کتنی شان والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، کتنی عظمتوں والا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے جو ہے دیکھا نبی کے چہرے کو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین جمیل خوبصورت جو ہے، آپ جیسا نرالی شان والا عظمتوں والا میں نے آج تک دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں جو ہے دیکھنے کی بات بڑی دور کی ہے، دیکھنے کی بات تو بڑی دور کی ہے یا رسول اللہ، کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ آپ جیسا بچہ کائنات میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ماں آپ جیسا بچہ جنے گی، اور نہ ہماری آنکھوں نے آپ جیسا بچہ کسی کو دیکھا ہے۔ حضرات محترم آگے چلیں، حضرت ابو ہریرہ ایک دن نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ آئے حضرت ابو ہریرہ، نبی کے چہرے کو دیکھا، عرض کرتے ہیں، بول اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا حسین جمیل خوبصورت کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گویا سورج آپ کے اندر تیر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ گویا سورج آپ کے گود میں ہے، آپ کے اندر تیر رہا ہے، یعنی سورج کو اگر روشنی ملتی ہے تو وہ نبی سے ملتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت جابر بن سمرہ آئے، عرض کرتے ہیں ان جابر سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ حلۃ حمراء، علیہ حلۃ حمراء انظر الیہ انظر الی القمر، انظر الیہ انظر الی القمر۔ آپ فرماتے ہیں فہو عندی من القمر، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دن ایسی رات میں آیا، جو ہے اندھیری رات تھی، چودھویں کی رات تھی، جس دن چاند پورے شباب پر ہوتا ہے، چاند پورے شباب پر ہوتا ہے، اس دن چاند جوان رہتا ہے۔ اور 14ویں کی رات جب آپ دیکھیں گے، جب 14 راتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس رات میں آپ دیکھنا چاند پورے شباب پر ہوگا، اس کی روشنی جو ہے ساری دنیا کو اپنی روشنی بکھیر رہی ہوگی، اتنی روشنی جو ہے 14ویں کی رات میں ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت جو ہے 14ویں کے دن چاند نظر آتا ہے، اور چاند مکمل بھی ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں تو میں 14ویں کی رات میں حضور سے ملنے کے لیے آیا، وہ 14 تاریخ کی رات تھی، چاند پورے شباب پر تھا، بڑا خوبصورت جگمگا رہا تھا، تو میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، 14ویں کا چاند
14 تاریخ کو جب آپ دیکھیں گے، جب چاند کی پہلی تاریخ ہوگی تو چاند بڑا باریک نظر آئے گا. جب دوسرے دن کا چاند ہوگا تھوڑا اور موٹا، تیسرے دن کا چاند ہوگا تھوڑا اور موٹا، چوتھے دن کا چاند ہوگا تھوڑا اور موٹا، 5 6 7 8 9 10. لیکن جب 14ویں دن کا چاند ہوتا ہے تو چاند پورا گول مکمل رہتا ہے اور اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. چاند بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. ساری دنیا میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے، رات میں بھی. تو 14ویں کے رات آپ فرماتے ہیں حضرت جابر، کیا لکھا کیا لکھا اس کی آپ دعوت کا بیان پیشان کے بعد. تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جابر بن سمرہ 14ویں کے آپ لوگ توجہ فرمائیں، درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ادب کے ساتھ آپ لوگ حضور کی باتیں سماعت فرمائیں کہ 14ویں کا چاند تھا، بڑے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، بڑا روشن اور خوبصورت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں آیا حضور سے ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف کھڑے ہیں، ایک طرف چاند ہے. میں کبھی چاند کی طرف نظر کرتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا. بس میں یہی کرتا رہا. ادھر چاند ہے، ادھر جو ہے مدینے کا چاند ہے. میں حضور کو دیکھ رہا ہوں اور میں چاند کو دیکھ رہا ہوں اور میں فیصلہ کرتا رہا کیا چاند خوبصورت ہے یا نبی کا چہرہ خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں میری نگاہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی رہی اور میں دیکھتا رہا. آخر کار میری آنکھوں نے فیصلہ کیا کہ اگر چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اگر کائنات میں کسی کا چہرہ ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہے. تو میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا رہا. ادھر مدینے کے سلطان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ان کا چہرہ، کبھی 14ویں کا چاند، کبھی ان کا چہرہ، کبھی میں جو ہے نبی کے چہرے کو، کبھی چاند کو دیکھتا. تو میری آنکھوں کو جو ہے یہ فیصلہ مل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر خوبصورت 14ویں کا چاند بھی نظر نہیں آتا. اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے. تو حضرات محترم آپ جتنے صحابہ ہیں سارے صحابہ کی زندگی پڑھیں گے، اٹھا کر کے ان کی سیرت کو دیکھیں گے. ہر کوئی نبی کی بارگاہ میں آتا، ان کے چہرے کو دیکھتا، گنگنانے لگتا، ان کی سیرت کو دیکھتا، سیرت کی باتیں کرتا، ان کے اٹھنے کو دیکھتا، ان کے اٹھنے کی تعریف کرتا. اللہ تبارک و تعالی خود جب نبی کی تعریف قرآن میں بیان کرے تو صحابہ جو ہے جن کی تعریف بیان کرے تو ہماری زبانیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف بیان کریں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اللہ مرتبے ہمارے بلند و بالا کرتا ہے. ذکر ان کا کرو، چرچے ہمارے ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے دنیا میں ایسے آئے جن کو جو ہے دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. جب سے انہوں نے حضور کی تعریف بیان کری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی شہرت عطا فرمائی کہ نبی کے نام لینے کی برکت سے، ان کا ذکر کرنے کی برکت سے، ان کی سیرت کو بیان کرنے کی برکت سے آج اللہ نے ان کا نام سب کے دلوں میں ڈال دیا. ایسے لوگ دنیا میں آئے. حضرات محترم نبی سے محبت کرو، آپ کا نام بھی ہوگا، آپ کا کام بھی ہوگا، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آپ وہاں بھی کامیاب ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بنا جو ہے ہماری یہ دنیا بھی بیکار ہے اور نہ ہم آخرت میں کامیاب ہونے والے، نہ ہم خبر میں کامیاب ہونے والے. جب ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان پر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی نعتیں پڑھتے ہیں اور جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے تعلق کے ساتھ اگر قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی روشنی ہوگی اور اگر آخرت میں جائیں گے وہاں بھی ہر جگہ ہم کامیاب نظر آئیں گے. نبی کی محبت سینے میں بسا لو، نبی کی محبت کو سینے میں بسا لو، ان کے ذکر کو سینے میں بسا لو، زبانوں پر ان کا نام لیتے رہو، نبی کی نعتیں پڑھتے رہو. اس دنیا سے سب کچھ چھوڑے جانا ہے لیکن نبی کی محبت کو ساتھ میں لے کے جانا ہے.
ہے اگر کوئی چیز ساتھ آنے والی ہے نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت ساتھ آنے والی ہے۔ ہم نے جو نبی پر درود پڑھا وہ درود ہمارے ساتھ ساتھ آنے والا ہے، اور ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام لیا ہے وہ نام ہمارے ساتھ میں آنے والا ہے۔ حضرات محترم، بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سینے میں رہی، قبر میں گئے تو قبر بھی روشن رہے گی، آخرت میں گئے تو آخرت میں ہر جگہ ہم کامیاب نظر آئیں گے۔ بس وہ نبی کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات محترم، اگر قیامت میں ہمیں کوئی بخشانے والی چیز ہے تو نبی کی محبت میں نبی کی محبت ہے، اگر قبر میں روشنی دلانے والی کوئی چیز ہے تو نبی کا نام اور ان کی محبت ہے۔ ہر جگہ نبی سے محبت کرتے رہو، ہر محفل میں نبی سے محبت کرتے رہو، ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو، ان کی تعریف کرو، انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کی زندگیوں کے رنگ کیسے بدلیں گے، آپ جو ہے دنیا میں کیسے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس نے انہیں چھوڑا ان کی شان میں گستاخیاں کی، وہ ہر جگہ جو ہے بدنام ہوا، ہر جگہ ذلیل ہوا، ہر جگہ رسوا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی سے بے انتہا عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جان و مال ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے نبی کا ادب کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بارگاہ میں آ گئے، نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کے اٹھنے کو دیکھا، نبی کے بولنے کو دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا با اخلاق، با کردار، شان والا، عظمت والا، نرالا حسن والا میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا، نہ مشرق میں دیکھا ہے، نہ مغرب میں دیکھا ہے، نہ شمال میں دیکھا ہے، نہ جنوب میں دیکھا ہے۔ حضرات محترم، جو آتا ہے نبی کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ کی میں نے حدیث سنائی، حضرت جابر کی حدیث میں نے سنائی، حضرت حسان بن ثابت کی میں نے حدیث سنائی، حضرت ابو بکر کی حدیث میں نے سنائی، حضرت آمینہ جن کے گود میں نبی کھیلتے رہے، آپ فرماتے ہیں میں نے ایسا بچہ کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں نبی دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا میں اجالا ہو گیا، میں نے کیسے کیسے اجالے نبی کی پیدائش کے وقت میں دیکھے۔ جو حضور کو دیکھتا ہے نبی کی تعریف کرتا ہے اور یہی کہتا نظر آتا ہے حضور جیسا حسن والا، حضور جیسا روشن تابناک جو ہے کائنات میں ہم نے نہ مشرق میں دیکھا، نہ مغرب میں دیکھا، نہ شمال میں دیکھا، نہ جنوب میں دیکھا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے صحابہ نے کیسے کہہ دیا کہ حضور کے جیسا کائنات میں خوبصورت کوئی نہیں ہے، جبکہ صحابہ نے ساری دنیا کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہم گبی میں رہتے ہیں۔ اگر گبی میں جتنے لوگ ہیں جو ہے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون کیسا ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص باہر سے بڑا حسین و جمیل جو ہے اگر آ جاتا ہے تو ہمیں فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے شہر کا رہنے والا نہیں، یہ ہمارے شہر کا رہنے والا نہیں، تو ہم اپنے جو ہے قبیلے والوں کے بارے میں اور ہم اپنے شہر والوں کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ ہمارے سارے گبی میں جو ہے اس شخص سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے جبکہ ساری دنیا میں صحابہ گئے ہی نہیں تو انہوں نے حضور کی شان میں ایسی بولی کیوں بولی، اتنی خوبصورت بولی کیوں بولی کہ ہم نے حضور جیسا کائنات میں کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو سکتا ہے وہاں کے بارے میں وہ بولیں کہ ہم جو ہے عرب گئے، عرب میں حضور کے جیسا کوئی نہیں، ہم ترکی گئے، ترکی میں عرب جیسا کوئی نہیں، ہم بغداد گئے، بغداد میں حضور کے جیسا کوئی نہیں۔ لیکن صحابہ ساری دنیا میں گئے ہی نہیں تو صحابہ نے کیسے حضور کی تعریف کی کہ ہم جو ہے کائنات میں حضور سے بڑھ کر جو ہے خوبصورت، حسین، جمیل، ان کے جیسا بلند و بالا کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک ہستی دنیا میں ایسی بھی ہے، جنہوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیکھا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیکھا، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو دیکھا، جنہوں نے دنیا جب سے آباد ہوئی سارے انبیاء کا زمانہ انہوں نے دیکھا، سارے نبیوں کو انہوں نے دیکھا، اور قیامت آنے تک جتنے لوگ ہوں گے سب کو انہوں نے دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین ہے، یہ طائر سدرہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، نوری مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب سفر معراج میں جا رہے تھے، نبی نے پوچھا اے جبرائیل تو نے مشرق کو دیکھا، تو نے مغرب کو دیکھا، تو نے شمال کو دیکھا، تم آدم کی بارگاہ میں آپ نے آدم کی بارگاہ میں آپ گئے اور آپ نے آدم کا زمانہ پایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، آپ نے حضرت نوح کو بھی دیکھا، ان کے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھا، حضرت شیس کی بارگاہ میں گئے، آپ نے شیس کو بھی دیکھا، ان کے زمانے کو بھی دیکھا، حضرت ایوب کی بارگاہ میں گئے، آپ نے اس نبی کو بھی دیکھا، ان کے زمانے کو بھی دیکھا، حضرت اسحاق کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے حضرت اسحاق کو بھی دیکھا، ان کے زمانے کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں گئے، آپ نے ان نبی کے
جلوے بھی آپ نے دیکھے اور ان کے امتیوں کو بھی آپ نے دیکھا، حضرت اسماعیل کو آپ نے دیکھا، حضرت یوسف کو آپ نے دیکھا، تمام انبیاء جتنے دنیا میں آئے تمام کی بارگاہ میں آپ جاتے رہے، سب کا دیدار کرتے رہے، ان کے امتیوں کو آپ نے دیکھا اور آپ نے آخرین کو بھی دیکھا ہے کہ آپ جو ہے میرے جیسا کائنات میں آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مشرق گیا، میں شمال گیا، میں مغرب گیا، میں جنوب گیا، میں نے دنیا کا ہر خطہ دیکھا ہے، میں نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے یا رسول اللہ۔ ساری کائنات گھومنے کے بعد اب میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، جسے جو ہے عاشق صادق نے شاعر کے انداز میں یوں بیان فرمایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے جیسا جو ہے ہماری آنکھوں نے نہ پایا ہے اور نہ ہم پا سکتے ہیں۔ حضرات محترم، ایسی شان والا، عظمتوں والا اور بلند و بالا رسول اگر کائنات میں کوئی آیا ہے تو وہ آمینہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمتوں والا، شان والا، رفعتوں والا، بلند و بالا رسول کو جو ہے اللہ نے اس مہینے میں بھیجا، تو اس مہینے سے جو ہے ہمیں محبت ہونا چاہیے، کیونکہ جن کے آنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں قرآن ملا، فرقان ملا، رحمان ملا، جن کی وجہ سے ہمیں کلنے کی پہچان ہوئی، جن کی وجہ سے ہمیں رب کی پہچان ہوئی، وہ مصطفیٰ اس مہینے میں تشریف لایا ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے اس مہینے کا ادب کرنا، اس مہینے میں رسول اللہ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اور جو ہے ان کا ذکر کرنا ہر ایک ایمان والے کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جس صحابی کی جو ہے زندگی پڑھیں وہ حضور کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو ہے سیرت کا جو چیپٹر بھی کھولیں آپ، حضور کی تعریف ہی تعریف نظر آتی ہے۔ حضرات محترم، جب خود خدا ان کی مصطفیٰ کی تعریف بیان کرے، جب خود خدا جو ہے حضور کی تعریف بیان کرے، تو جب صحابہ بیان کریں تو تعجب کیا ہے، جب اولیاء بیان کریں تو تعجب کیا ہے، جب ہم بیان کریں تو تعجب کیا ہے۔ حضرات محترم، وہ کیسا چہرہ جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے قرآن میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کے آنکھوں کو دیکھا تو اللہ کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اللہ نے جن کے سینہ مبارک کو دیکھا تو قرآن میں بیان ان کی تعریف کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور کے چلنے کو دیکھتا ہے، ان کے سفر کو دیکھتا ہے تو قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے، کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرات محترم، جب ان کے آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو جو ہے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ان کے ہاتھوں کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب ان کے حضور کے پھینکنے کو دیکھا، آپ نے جب کنکریاں پھینکی، اللہ کہتا ہے اذ رمیت وما رمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پھینکنے کا ذکر جو ہے قرآن میں بیان فرماتا ہے، جن کے چلنے کا ذکر قرآن میں بیان فرماتا ہے، جن کے اٹھنے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، جن کے چہرے کی چمک کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، جن کے بالوں کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، جن کے سفر کو اللہ سفر معراج کہتا ہے، اور جن کے بولنے کو اللہ وما ينطق عن الهوى کہتا ہے۔ حضرات محترم، جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ خود ان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کسی کہنے والے جو ہے عاشق صادق نے کہا کیا لکھوں نعت تیری خامہ میرا رکتا ہے، یعنی یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں کیا بیان کروں، میرا قلم تو رک جاتا ہے، میرا قلم رک جاتا ہے، مجھ میں لکھنے کی ہمت اور طاقت ہی نہیں، کیا لکھوں نعت تیری خامہ میرا رکتا ہے، دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے، سارا قرآن تو آپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، میں آپ کی تعریف کیا بیان کروں۔ تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، تو حضرات محترم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو لاجواب بنایا ہے، تو امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، ایسا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمایا، تو اس مہینے کی بھی قدر کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے انتہا حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صحابہ جنہوں نے ہمیں حضور
حضور سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھایا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ڈھنگ سکھایا، ان کی بارگاہ میں جب چلو تو کیسے چلیں جس کا ہمیں ڈھنگ سکھایا ہے، ان سے بھی اللہ ان صحابہ سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، جنہیں صدیق کا لقب ملا، جنہیں سب سے کائنات میں سارے سچے ہیں، سچ بولنے والے بہت ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی بہت ہیں، لیکن سارے سچوں میں جو سب سے بڑا سچا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کی صداقت کا لقب اللہ نے، جنہیں صداقت کا لقب اللہ کے رسول نے عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کائنات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ آپ نبی کی بارگاہ میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح جو ہے ستاروں کی انجمن میں چاند چمکتا ہے، ویسے ہی جو ہے حضور کے ارد گرد جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کائنات میں آپ جیسا حسین و جمیل خوبصورت کائنات میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر، اے ابو بکر تو سچ کہتا ہے، تیرا کہنا سچ ہے، تو بالکل تو نے سچ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے یہ جملہ فرمایا، ابھی چند دن گزرے تھے، ویسے ہی محفل بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ موجود تھے، ابو جہل جو آپ کا دشمن تھا وہ آیا، اس نے کہا اے عبداللہ بن محمد، میں نے آپ جیسا بدصورت کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقتا یا ابا جہل، اے ابو جہل تو بھی سچ کہتا ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی انجمن تھی، جو صحابہ ساری باتیں سن رہے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی چند دن پہلے ابو بکر آئے، انہوں نے آپ کی تعریف کی، آپ کو خوبصورت کہا، آپ نے کہا ابو بکر تو بھی سچ کہتا ہے۔ ابو جہل آیا، اس نے آپ کی برائی کی، آپ کو بدصورت کہا، آپ نے کہا اے ابو جہل تو بھی سچ کہتا ہے۔ بھلا ایک انسان کالا بھی ہو خوبصورت بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اچھا بھی ہو برا بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان نور والا، ایک انسان اندھیرا بھی ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ رات اور دن کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہیں جو ہے نظریں ادھر ادھر بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دماغوں پر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آئینے جیسا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو جیسا ہے وہ ویسا اسے دکھاتا ہے۔ ہم اگر کالے ہیں تو ہمیں کالا دکھاتا ہے، جو سولا ہے اسے سولا دکھاتا ہے، جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت اسے دکھاتا ہے، یعنی آئینے کا کام حقیقت دکھانا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اسے ویسا ہی دکھاتا ہوں۔ ابو جہل چونکہ وہ آیا تھا، وہ کدورت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، وہ دشمنی کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، اور وہ خود کالا کلوٹا تھا، اس لیے میں اسے کالا کلوٹا نظر آیا۔ ابو بکر چونکہ بڑے خوبصورت ہیں، ابو بکر چونکہ بڑے حسین و جمیل ہیں، تو انہوں نے مجھے اس نظروں سے دیکھا، ایمان کی نظروں سے دیکھا، اسی لیے میں ابو بکر صدیق کو جو ہے خوبصورت بھی نظر آیا، میں حسین بھی نظر آیا، میں جمیل بھی نظر آیا۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو ابو جہل کی نظروں سے نہ دیکھو، عتبہ کی نظروں سے نہ دیکھو، شیبہ کی نظروں سے نہ دیکھو، اگر حضور کو دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کی نگاہوں سے دیکھو، حضور تمہیں خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کی نظروں سے دیکھو، حضور تمہیں خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کے چہرے کو دیکھنا ہو تو عثمان غنی کی سخاوت کی نظروں سے دیکھو، حضور تمہیں خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کے چہرے کو دیکھنا ہو تو مولا علی مشکل کشا جو ہے آپ کی نگاہوں سے دیکھو، حضور آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے دیکھو، حضور آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو جابر بن سمرہ کی نگاہوں سے دیکھو، حضور آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو حضرت عیسیٰ کی نظروں سے دیکھو، حضور آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ حضور کو اگر دیکھنا ہو حضرت موسیٰ جنہوں نے حضور کی تعریف بیان فرمائی، ان کی نگاہوں سے دیکھو، حضور آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ حضور کو اگر دیکھنا ہو تو غوث اعظم کی نگاہوں سے دیکھو، حضور آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے۔ حضور کو اگر دیکھنا ہو
تو عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی نگاہوں سے دیکھو، حضور تمہیں خوبصورت نظر آئیں گے۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو امام عاشق صادق جو ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نگاہوں سے دیکھو، حضور خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو جس کا ایمان جتنا کامل ہوتا ہے، جو ایمان میں جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جو حضور سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ان نگاہوں سے جب حضور کو دیکھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جو ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا، ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ، ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو حضرات محترم صحابہ ہیں، جدھر جاتے ہیں نبی کے حسن کی تعریف بیان کرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں حضور کے اٹھنے کی تعریف کرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں حضور کے بیٹھنے کی تعریف کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے جو ہے حضور کی تعریف سن سن کر جو ہے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم نے خود حضور کی تعریف کرنا چھوڑ دیا، ہم خود حضور کے سنتوں پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب سے ہم حضور سے ہم نے دوری اختیار کری، جو ہے ہمارے جو ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی ہمارے دشمن ہو گئے۔ یہ جو کافر ہیں یہ پہلے ایسا ان کا سلوک ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تھا، جب سے ہم نبی سے ہم نے دوری اختیار کر لی جو ہے ان کا تعلق ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ دشمنی جیسا ہو گیا۔ ورنہ تو سارے جہان میں مسلمانوں کا کل بھی ڈنکا تھا، آج بھی ڈنکا ہے، قیامت تک مسلمانوں کا ڈنکا رہے گا۔ حضور سے محبت کرو، ان کی اداؤں کو ادا کرو، اور دیکھو انشاءاللہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو نہ جانے کتنے لوگ دیکھ کر کے کلمہ پڑھیں گے، اور کتنے لوگوں کی زبانوں پر ہوگا کہ جو ہے جب ان کے امت ہی ایسے ہیں تو مدینے میں آرام کرنے والے مصطفیٰ کیسے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہم نے جو ہے حضور سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے جھوٹ کو پکڑ لیا، جب سے ہم نے غیبت جو ہے پکڑ لی، جب سے ہم نے لوگوں کو ستانا پکڑ لیا، جب ہم نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جانا جو ہے ہم نے پکڑ لیا، ہمارے اپنے بھی ہمارے دشمن ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم حضور کی سیرت پر عمل کرو، ان کی زندگی کے ہر گوشے پر اگر چلو گے، یہ جو تمہارے دشمن ہیں تمہیں دیکھ کر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں حضور سے بے انتہا عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیری اندھیری ہے، کیونکہ آج کا زمانہ نہیں کہ کرنٹ چلا گیا یو پی ایس جلا لیا، یہ آج کا زمانہ نہیں کہ کرنٹ چلا گیا تو یو پی ایس نہیں تو موبائل کا ٹارچ جلاتے ہیں، لیکن وہ حضور کا زمانہ تھا، کہیں بھی بجلی کا تصور نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر کپڑے سل رہی تھی اور جو ہے اچانک سے ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، بتی گل ہو گئی۔ اچانک میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی وہ نیچے گر گئی، تو میں ہاتھ جو ہے ہر جگہ پھیلاتی رہی، سوئی کو ڈھونڈتی رہی، لیکن اتنے اندھیرے میں سوئی مجھے مل نہ پائی۔ اتنے میں مدینے کے سلطان رحمت للعالمین جو ہے راحت العاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ حضور نے مجھ سے پوچھا، عائشہ کیا تلاش کرتی ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ جو ہے میں کپڑے سل رہی تھی، ہاتھ میں سے سوئی نیچے گر گئی، اسی کو میں تلاش کر رہی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ حضور جو ہے حضرت عائشہ کے باتوں پر مسکرانے لگتے ہیں۔ حضور نے تبسم کیا فرمایا، سارے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور جیسا کائنات میں نے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ آفتاب کے جیسا، نہ چاند کے جیسا، نہ آفتاب کے جیسا، نہ چاند کے جیسا، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ام الکتاب کے جیسا۔ حضرات محترم ایسا چہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے بنایا ہے۔ حضرات محترم ایسے
نبی کے امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جن کا اگر ہم انتھک اپنی ساری زندگی بھی حضور کی تعریف کرنے میں لگا دیں تب بھی ہم جو ہے ان کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، جن کی شان میں بڑی بڑی ہستیاں جو ہے جن کی تعریف بیان کرتی ہیں، اور کہنے والوں نے تو کہا، لکھنے والوں نے تو لکھا، محبت کرنے والوں نے تو ایسی محبت کی ان کے شان میں، فرماتے ہیں کہ حضور کا دربار ایسا دربار ہے۔ میں حضور کے زمانے میں جو صحابہ محبت کرتے تھے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں حضور جو ہے صحابہ کی محبت کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے، ایسی محبت کرتے تھے صحابہ۔ آج کے زمانے میں جو اولیاء جاتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا اتنا عالی شان دربار ہے اور ہماری آنکھیں اتنی گناہوں والی کہ ہم ان کے مدینے کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور بعض لوگ حضور کے سنہری جالیوں کو چھونے کی جرات کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کا جو ہے جسم مبارک ایسی شان والا ہے کہ ہم اپنی گندے ہاتھوں سے ان کی جالیوں کو چھینے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ ایسے عاشق آئے دنیا میں جنہوں نے، کہنے والوں نے کہا، کوئی حضور کے دربار میں اپنے قدموں کے بل نہیں چلتا، کوئی ریگتے ہوئے جاتا تھا۔ کسی کہنے والوں نے کہا یہ ایسے ادب کا مقام ہے یہاں اگر سر سے بھی چلا جائے تو بھی کم ہے۔ کسی کہنے والوں نے کہا کہ یہاں اگر آنکھوں سے چلا جائے تو بھی کم ہے۔ حضرات محترم، ہر کوئی ان کے دربار میں جاتا ہے، اپنی عشق کی جو ہے داستانیں سناتا ہے، اپنے عشق کا معیار سناتا ہے۔ حضرات محترم، ان عاشقوں میں اللہ ہمارا بھی نام جو ہے شامل حال فرمائے۔ حضرت جو ہے علامہ رومی، علامہ جامی، حضرت بوسعیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے عاشقوں میں اللہ ہمارا بھی نام شامل حال فرمائے، ان سے ہمیں بے انتہا عقیدت محبت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے زمانے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھونکتے ہیں، جو ان کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بدترین موت عطا فرمائے، اور ان کی محبت لے کے چلو، ان کی محبت لے کے چلو، انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب۔ نبی کے محبت کے بنا انسان ہی نہیں ہے، نبی کے محبت کے بنا انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ان کی محبت ہے تو ایمان ہے، ان کی محبت ہے تو قرآن ہے، ان کی محبت ہے تو نماز ہے، ان کی محبت ہے تو قبر میں روشنی ہے، ان کی محبت ہے تو جو ہے قیامت کے دن شفاعت ہے، ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ان سے جو ہے اللہ تعالی ہمیں بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔ حضرات محترم، ایک دو اعلان سماعت کر لیں، یہ بہت ضروری ہے، آپ لوگ اسے دیکھیں۔ ایک دو منٹ بیٹھ جائیں، 2 منٹ۔ ہاں سنت